ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور حدیث ہے کہ ایمانداری کسے کہتے ہیں؟ آج تو انسان بے ایمانی پر تلا پڑا ہے۔ آپ منڈی چلے جاؤ تو سامنے جو اوپر کی دو پرت لگی ہوتی ہیں پیٹی میں، وہ تو ماشاءاللہ بہت اچھی دکھیں گی آپ کو، اور اس کے نیچے جو مال ملے گا وہ تقریباً اس میں اوپر والے سے بدترین ہی ہوگا، یعنی کہ بدتر مال ہوگا، اس سے زیادہ کم درجے کا اچھا ہوگا۔ تو اسی کے تعلق سے حدیث انسان اگر سن لے اور زندگی میں عمل لائے، اور عمل کیا لائے، لانا ہی پڑے گا۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہی ایسے ہیں، من غش فلیس منی، من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں، میری اتباع سے ہی نہیں۔ ایک حدیث کے تعلق سے بات کی جائے تو یہ یہاں تک کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ میری امت سے ہی خارج، میری امت سے یہ خارج ہے جو دھوکہ دے۔ تو اسی کے تعلق سے آج ہم اس پہ بات کرنے والے ہیں، جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور سامان بیچنے میں بے ایمانی کرتے ہیں، یعنی دھوکہ دیتے ہیں، اوپر تو اچھا مال دکھا دیتے ہیں اور بیچ میں بیکار رکھ دیتے ہیں، اور بندے سے کہتے ہیں کہ سارا ہی ایسا ہے، بندے سے کہتے ہیں سارا ہی ایسا ہے، جیسے کہ وہ اس بارے میں جانتا نہ ہو۔ بندے سے تو ایسا کہتے ہیں وہ جیسے کہ اس بارے میں جانتے ہی نہ ہو، اور سب کچھ جاننے کے باوجود، کیونکہ وہ اس نے ہی پیک کیا ہے یا اس کے آنکھوں کے سامنے پیک کیا گیا ہوتا ہے، اور وہ خود اس چیز کو جانتے ہوئے کہتا ہے کہ مال اچھا ہے اور مال میں کوئی کمی نہیں ہے، تو یہ ایک دھوکہ ہے۔ اور دھوکہ کسے کہتے ہیں، اس بات کی توجہ سے آپ سنیں، حدیث کے الفاظ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں، اور مسلم کی حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ گلہ کہتے ہیں اناج کو، گلہ کہتے ہیں اناج کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس ڈھیر کے اندر ڈالا تو ہاتھ میں کچھ تری محسوس ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے بیچنے والے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلہ بیچنے والے سے پوچھا، یہ تری کیسی ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ یہ تری کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، گلے پر بارش کا پانی پڑ گیا تھا۔ جھوٹ نہیں بولا اس نے، کس سے؟ اللہ کے نبی سے جھوٹ نہیں بولا کہ گلے پر بارش کا پانی پڑ گیا تھا۔ اس کے بعد بھی اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بھیگے ہوئے گلے کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ یعنی آج تو بندہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر لے جانا چاہیے تھا، یہاں بیچنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے گلے کو جو بھیگا ہوا تھا ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں رکھا، تاکہ خریدنے والے اس کو دیکھ سکتے، اسے دیکھ سکتے، جس نے دھوکہ دیا وہ میرا نہیں، یعنی میری اتباع کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ میرا نہیں، یعنی میری اتباع کرنے والا نہیں۔ فلیس منا یا منی، الفاظ دونوں ہیں، منا یا منی، وہ ہم سے نہیں یا مجھ سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں، میری امت سے یہ خارج کا معاملہ آ جاتا ہے۔ علماء اکرام لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایمان سے خارج ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، ایمان سے خارج ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ دھوکہ دے، اور یہ منافقوں کی بڑی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے، جو کہ صرف 4 یا 5 ہوتی ہیں منافق کی خصلتیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ دھوکہ دے۔ دھوکہ دیا، جبکہ اس نے اللہ کے نبی سے صاف بتا دیا کہ اس میں پانی گر گیا تھا تو یہ نیچے رکھ دیا میں نے اور اوپر سے اچھا رکھ دیا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر گیلا تھا تو آپ اسے ڈھیر کے اوپر رکھتے تاکہ سامنے خریدنے والا دیکھ لیتا کہ اس میں اتنا مال گیلا ہے اور اتنا مال صاف ہے۔ اگر آپ ایسا دکھا کر بیچتے تو فائدہ ہوتا، کیونکہ سامنے والے بندے کی بھی تو اس چیز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اچھا مال دیکھے، اور سامنے والے بندے پر اگر وہ یقین کرتا ہے، آج تو علماء اکرام کچھ بھی
نہیں کہہ سکتے اس بارے میں کہ پکڑ کا معاملہ اور ذریعہ بن جاتا ہے کہ آپ نے ایسی بات کی کہہ دی کوئی اپنا بیچ رہا ہے، اور بلکہ سامنے والے بندے پر ہی اس چیز کا الزام لگا دیا جاتا ہے کہ آپ نے چیک کر کیوں نہیں لیا، آپ کو پتہ نہیں کہ آج دنیا میں دھوکے کا کام چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر دھوکے کا کام چل رہا ہے تو وہ مسلمان لوگ کر رہے ہیں، اس کا وہ مطلب نہیں کہ جو دھوکے کا کام کر رہے ہیں وہ مسلمان لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا فلیس منی من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، مجھ سے نہیں، میری اتباع کرنے والا نہیں۔ تو جب اتباع کرنے والا نہیں رہا تو وہ کون سا مسلمان اور کائیں کا مسلمان؟ نام رکھنے سے تو کوئی مسلمان نہیں بن جاتا، نام تو کوئی بھی ایسے رکھ سکتا ہے کہ مسلمان رکھ لے۔ تو لہٰذا آپ اس بات پر خاص طور پر توجہ فرما لیں، یدی آپ کوئی سامان بیچتے ہیں، آپ تاجر ہیں، یا صرف گلے کے تعلق سے نہیں اور بھی ساری چیزوں کے تعلق سے ہے، اگر آپ کوئی بھی سامان ایسا بیچتے ہیں جو کہ سامنے والا خریدنے کے لیے بھی آتا ہے اور آپ اسے نہیں بتاتے کہ اس میں یہ کمی ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا اس حدیث کے تعلق سے ہی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ایک مولانا ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے، تو ان کا ایک بیان ہے، تو یہ میں بیان آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ کا ایک خادم ہے، امام ابو حنیفہ کپڑے کے تجارتی ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہیں چلے جاتے ہیں یا کسی کام کے تعلق سے ہٹ جاتے ہیں یا کہیں کسی کے ذریعے بلانے پر چلے جاتے ہیں، بہرحال وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو ان کا جو خادم ہے وہ ایک گٹھری ہوتی ہے پوری کپڑے کی۔ اب وہ گٹھری ہوتی ہے کپڑے کی، وہ تاجر بندہ جو دکان پر اس وقت موجود تھا، حالانکہ وہ خادم ہے پر اس وقت تو وہ تاجر ہے، تو وہ تاجر جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خادم اس سامان کو بیچنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور ایک گراہک آتا ہے، وہ اس گٹھری کا پوری کا سودا کر لے جاتا ہے، لے جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ وہ گٹھری کہاں ہے؟ وہ میں نے بیچ دی۔ خادم کہتا ہے کہ وہ میں نے بیچ دی، اور بیچنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھتے ہیں، اس گٹھری میں ایک تھان نسک والا تھا، کیا تم نے اسے وہ تھان بتا کر بیچا؟ تو خادم کہتا ہے کہ اس چیز کو تو میرا دھیان ہی نہیں رہا، اور نہ ہی میں نے اسے بتایا، یا میں بھول گیا، بہرحال میں نے اسے نہیں بتایا کہ اس میں جو ایک تھان ہے وہ ایک نسک والا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب میں کیسے اندازہ لگاؤں کہ اس میں سے اس تھان کی رقم کون سی ہے جو کہ اس میں کٹا ہوا تھا؟ جیسے مثال کے طور پہ 10 تھان ہیں اور ایک تھان کٹا ہوا ہے، اور 100 روپے کا ایک تھان ہے، یہ ایک مثال دے رہا ہوں ایگزامپل کے طور پر، 10 تھان ہیں اور 100 روپے کا ایک تھان ہے جس میں سے ایک تھان کٹا ہوا ہے۔ اب وہ 1000 روپے کے انہوں نے بیچ دیے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس ایک تھان کی رقم کیسے نکالوں کہ ہاں یہ اسی والے تھان کی نکلی ہے، کیونکہ پیسہ تو سب ایک ساتھ آیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ تم جاؤ اور اس پیسے کو کسی کو بھی بانٹ کر آ جاؤ، یہ پیسہ ایک طرح سے حرام ہے، کیونکہ اس کام میں دھوکہ ہو گیا، اور جو کام میں دھوکہ ہو جائے وہ کام آٹومیٹکلی حرام ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑا ہی تقوی اور پرہیزگار بندے ہیں، جو کہ ابو اعظم کا بھی درجہ رکھتے ہیں۔ امام اعظم کا درجہ رکھتے ہیں، امام اعظم کا درجہ رکھتے ہیں، اور 4 اماموں میں سے اعلیٰ درجے کے امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ خادم جاتا ہے اور گلیوں میں بازاروں میں آوازیں لگا کر کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی گٹھری کا سودا ہوا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گٹھری کا سودا ہوا، اس گٹھری میں ایک تھا نسک کا تھا جو کہ مجھے پتہ نہیں تھا اور وہ بیچ دیا، اب یہ اس کی رقم ہے، کوئی بندہ لینا چاہے تو لے لے۔ وہ بندہ کئی دنوں تک اس آواز کو بازار میں لگاتے ہوئے پھرا، گھومتا پھرا،
मगर उस गठरी की रकम लेने वाला कोई बंदा नहीं मिला। इतना परहेजगारी का दौर था इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि का कि उस गठरी की कीमत लेने वाला कोई नहीं मिला। तो ये थी परहेजगारी। और दूसरा एक वक्त आता है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि दोपहर के वक्त ही दुकान बंद कर कर चल देते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि दोपहर के वक्त ही दुकान बंद कर कर चल देते हैं। तो आस पड़ोस के लोग पूछ लेते हैं, आज क्या हुआ हजरत, आज क्या हुआ जो आप इतनी जल्दी दुकान बंद कर कर जा रहे हैं? तो इरशाद फरमाते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि कि मौसम उस वक्त ऐसा हो गया था जैसे कि आज हमारे यहाँ बादल छा जाते हैं। तो इरशाद फरमाते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि कि मुझे डर है कि सही रंग ना दिख सके कभी ग्राहकों को, इसलिए दुकान बंद कर कर जा रहा हूँ। और हमारे यहाँ का तो माहौल है कि रंगीन लाइट ऐसे लगाकर बेचते हैं। अगर कोई प्याज बेचने वाला है तो वो लाल रंग की लाइट लगाता है ताकि प्याज मेरी सड़ी हुई, गली हुई या खराब नजर ना आए। कोई फल बेचने वाला है तो वो उसी रंग की लाइट लगाता है, व्हाइट लाइट का कोई काम नहीं, क्योंकि धोखा ईमानदारी खत्म, धोखा चालू है और ईमानदारी खत्म है। इमाम अबू हनीफा, अगर मौसम में तब्दीली आ गई कि मौसम में अगर बादल छा गए तो इसके बावजूद भी दुकान बंद करते हैं और चल देते हैं। ज़ोहर से भी पहले की बात है, तकरीबन अगर ज़ोहर का वक्त भी लगाएं तो उस वक्त भरी दोपहरी का वक्त होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुकान बंद करते हैं और कहते हैं कि डरता हूं कहीं जो रंग ग्राहक लेने आया था वो रंग उसे ना मिले अंधेरे की वजह से, इसलिए डरता हूं कल क़यामत में हिसाब में क्या देना पड़ेगा, क्या लेना होगा कि कहीं धोखे में ना आ जाए, इसलिए वो दुकान बंद कर कर अपना चले जाते हैं। आज तो रंगीन लाइटों का दौर है, फोकस, इंग्लिश में बोले तो फोकस पड़ना चाहिए, ग्राहक की आंखें चुंधिया जाएं, चौंध ऐसी लगे कि वो सामान खरीदने जो आया था उसको खुद समझ में ना आए मैं क्या लेना आया हूं। अभी आप डेनिम पे चले जाएं, अभी आप कॉटन पे चले जाएं, अभी आप चूड़ियों पे चले जाएं, फलों पे चले जाएं, यहां तक कि एक सब्जी वाला भी रंगीन लाइटें लगाता है ताकि उसकी सब्जियां हरी भरी नजर आए जैसे कि वह अभी तोड़ कर लाया हो। इतना ज्यादा धोखा जिंदगी में आ गया। तो यह हदीस की अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जो धोखा दे वो मुझसे नहीं, मेरी इत्तबा करने वाला नहीं। जब इत्तबा करने वाला नहीं रहा तो इंसान मुसलमान भी कहाँ रहा, और कौन से उसके नमाज और कौन से उसके रोजे जो उसने रखे भी हों वो भी सब उसके खत्म हो जाते हैं। जहां पर धोखे की बात आ जाती है और वो मुनाफिक में शामिल हो जाता है। तो आप इस बात पे तवज्जो फरमाएं कि हमें मुनाफिक नहीं बनना है, चाहे हम 2 पैसे कम कमा लें, बस इतना ही तो है। एक सामान अगर हमारा कटा हुआ है तो हम उसे बताकर बेचें कि ये सामान मेरा कटा हुआ है, आपको पसंद हो तो ठीक है, ज्यादा इतना होगा मुझे 20 का 50 का नुकसान हो जाएगा, या ज्यादा इतना होगा कि भाई मुझे उसमें कोई प्रॉफिट नजर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करते हैं तो आप उसे बंद बेच देते हैं, तो आप एक गुनाहगार बंदे हैं और आपने धोखा दिया है। और अल्लाह के नबी ने साफ फरमा दिया है, फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं, मेरी तबाह करने वाला नहीं। अब आप मुसलमान के दायरे से जब निकल गए तो आप कहीं भी जाए और कुछ भी करें, फिर इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम का ताल्लुक यहीं तक है कि आप अल्लाह के नबी की इत्तबा करें खरीद और फरोख्त में। और दूसरे हदीस में एक आया है कि ताजिर अंबिया और शुहदा के साथ खड़े होंगे। ताजिर कहता है तिजारत करने वालों को, वो अंबिया और शुहदा के साथ खड़े होंगे, लेकिन वो उस वक्त होंगे जब वो ईमानदारी और दयानतदारी के साथ तिजारत करते होंगे। यदि वो बेईमान और धोखेबाज होंगे तो वो भी जहन्नम में जाने लायक होंगे, क्योंकि धोखेदार इंसान का हाल मुनाफिक वाला होगा, और मुनाफिक जो है वो जहन्नम के नीचे वाले दर्जे में रखा जाएगा। और जहन्नम के नीचे वाला दर्जा सबसे ज्यादा सख्त दरवाजा है। जहन्नम का नीचे वाला सातवां हिस्सा जो है वो जहन्नम का मुनाफिक के लिए है स्पेशली। हालांकि मुशरिक यहूदी नसारा उनका भी इतना बड़ा इंजाम नहीं है जो कि एक मुनाफिक का इंजाम है। मुनाफिक के ताल्लुक से हम बात नहीं कर रहे हैं आज इंशाल्लाह, बाकी हम इसी हदीस के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। तो ये भी एक मुनाफिक के दर्द में चला था, जहां बंदा धोखा देता है। मिलावट करना भी धोखा है। यदि आपका कोई सामान खराब है तो आप उसे बताकर बेचें, जी मेरा ये सामान खराब है। सामने वाले की मर्जी है
سامنے والے کی مرضی ہے وہ اسے لے یا نہ لے. اگر وہ نہیں لیتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کا سامان آپ کے پاس ہے. اور وہ لے جاتا ہے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں, کیونکہ آپ نے اسے بتا کر بیچا ہے. آپ اپنے فرض سے فارغ ہو گئے, آپ اللہ کے یہاں جواب دینے سے فارغ ہیں کہ میں نے ایمانداری سے سودا کیا تھا اور ایمانداری سے بیچا تھا. سامنے والے کا دل ٹھکا اور اس نے دل مضبوط کیا, مطمئن ہوا, تو وہ سامان خرید کر بھی لے کر جائے گا, اور وہ لے گیا تو آپ کی تو ذمہ داری ختم ہو گئی. لیکن آپ کو اس بات پر توجہ رکھنی ہے کہ کہیں میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا, کہیں میں اچھا سامان بتا کر اس کی جگہ اسے لوکل تو نہیں دے رہا. کیونکہ پیسہ چند دنوں کا مہمان ہوتا ہے, اور وہ لگتا ہے کہ آج میری زندگی میں ہے, آج میری زندگی میں پیسہ ہے تو سب کچھ میرے پاس ہے. صرف وہ آج کی زندگی میں ہی ہے, کل آنکھ مچنے کے بعد کچھ نظر نہیں آتا. انسان دفینہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد پتہ نہیں کہاں گیا, کیا ہوا اس کے ساتھ, اس کے بعد وہ جانے اللہ جانے. جب تک زندگی میں, جب تک یہ لگتا ہے کہ یہ سامان میرا ہے اور یہ میں نے کمایا ہے اور میرے پاس اتنا ہے, اتنی مال دولت ہے, تو آپ لہٰذا اس بات پر توجہ فرمائیں کہ آپ دھوکے کا کوئی کاروبار نہ کریں, آپ دھوکے کا کوئی کاروبار نہ کریں, اور ایمانداری سے بھی آپ کاروبار کریں گے تو اللہ کا شکر ہوگا انشاءاللہ, اللہ کی رحمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا آپ کے کام میں. اور چند درہم یا چند دینار یا چند روپیوں یا چند پیسوں میں ہی آپ کا خرچہ بھی ہوتا رہے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی بھی دیتا رہے گا. اس میں برکت بھی ہوتی ہے. ایمانداری میں جو کام کرنے میں برکت ہے وہ بے ایمانی کے کام کرنے میں نہیں ہے. بے ایمانی کا پیسہ لگتا تو ہے کہ ہاں میں نے اتنا کما لیا, لیکن وہ رکتا نہیں. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا رکھیں گے, زندگی رہی تو بات باقی. السلام علیکم.